السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آواز تھوڑی سی کھولیں، دب رہی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ اللہ کو ماننے والے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، محو گفتگو تھے، ہم کلام تھے۔ جس کو جتنی سمجھ آ رہی تھی وہ اتنی ہی عاجزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ بات کو سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ آج کی ملاقات میں مجھے آپ سے اور اپنے آپ سے جو باتیں کرنی ہیں، ان کا مقصد نہ تو روٹین کا درس ہے، کیونکہ پہلے جمعہ ہو چکا ہے اور آپ ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو خطاب سن چکے ہیں، نہ ہی کوئی عادت ہے کہ ہفتہ اور 15 روزہ یا ماہانہ کوئی سلسلہ ہے جس کو نبھانا ہے۔ گفتگو کا خالص مقصد مجھے اپنے من میں جھانکنا ہے اور آپ کو اپنے من میں، کہ جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا تھا اور اتنی نعمتوں سے نوازا گیا تھا، میں نے کتنے فیصد وہ مقصد پورا کیا ہے جس کام کے لیے آیا۔ میں اگر پڑھاتا ہوں تو وہ سالانہ رزلٹ میرے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا رزلٹ اتنے فیصد ہے۔ اگر تو 100% ہے، میں بھی راضی ہوتا ہوں، لوگ بھی راضی ہوتے ہیں۔ میرا رزلٹ یونیورسٹی سے ابو جا رہا ہے تو تب بھی خوشی ہوتی ہے، بورڈ سے ابو جا رہا ہے تو بندے کو ایک عجیب مسرت ہوتی ہے کہ چلیں، مجھے جس مقصد کے لیے چنا گیا، منتخب کیا گیا، ڈیوٹی لگائی گئی، میں اس کو صحیح طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ اور اگر میرا معاملہ اس کے برعکس ہے تو لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی، اداروں کو بھی ہوگی، اور مجھے خود بھی ہونی چاہیے اور فکر ہوتی ہے۔ ایز اے انسان، ایک انسانیت کے ناطے سے آپ اور میں مل بیٹھ کے اگر رمضان میں بھی نہیں سوچ سکے تو پھر یاد رہے کہ باقی 11 مہینے تو ٹائم ملتا ہی نہیں۔ میں کیا تھا، میں کیا ہوں، اور میرا کیا بنے گا، یہ 3 سوال لے کے میں کیا تھا، اس وقت کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور میرے اس کرنے کے نتیجے میں کل کو میرا کیا بنے گا۔ جس بندے نے بھی 3 سوالوں کو سامنے رکھ کے اپنی سوچ کو مثبت کر کے اپنے ساتھ مخلص ہو کے زندگی کا تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دے دیا، یہ انشاءاللہ کامیاب انسان ہے، کامیاب انسان ہے۔ میں کیا تھا؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ قرآن مجید جسے آپ پڑھ رہے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے، آج بھی ڈھیر ساری باتیں اللہ نے کی ہے ہمارے ساتھ، آپ کو کتنی سمجھ آئیں؟
کتنی نہیں آئیں، اگر آپ نے پوچھا ہوتا خود سے تو وہ جواب نہ ہوتا جو آج میرے پوچھنے پہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ کلمہ پڑھنے آئے تھے تو کسی کی عمر 50 تھی، کسی کی 40 تھی، کسی کی 60 تھی، اور کسی کا سر کانپ رہا تھا۔ بوڑھے بزرگ تھے، بچے جوان بھی تھے۔ کیا اسلام میں داخلے کی ایڈمیشن کی کوئی عمر رکھی گئی؟ کوئی عمر نہیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سنا بھی گیا، سمجھا بھی گیا، پڑھا بھی گیا، لکھا بھی گیا، محفوظ بھی کیا گیا۔ ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے معانی، مفاہیم اور مطالب ہم تک انہی لوگوں نے پہنچائے ہیں جن کی یہ بڑی بڑی عمریں تھی۔ آپ نے اور میں نے سوچ لیا ہے کہ قرآن پڑھانا قاری صاحب کا کام ہے، پڑھنا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کام ہے، ہماری تو عمر ہی نہیں ہے۔ ہم روٹی روزی کا کریں، کاروبار کریں، یا بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، کیا کریں؟ یہاں سے ہماری اصل ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو آج کا پہلا سوال، میں کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ میں اپنی تاریخ پیدائش دیکھ لوں جو میرے والدین نے لکھوائی ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ 1973 ہے۔ سر جی وہ جرثوموں کی جنگ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، ماں کے رحم تک پہنچنے کے لیے 30 لاکھ لوگ لڑ رہے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی میں دنیا میں آؤں۔ رب نے 29 لاکھ ہی نہیں 99,999 کو پیچھے کر کے آپ کو اور مجھے آگے کیا ہے۔ یہاں سوال بنتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے ہی کیوں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، صحیح کیا ہے؟ کیسے وہ آپ نے چپ رہنا؟ میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ جن پہلے ہے نا چھپا ہوا، آپ ابھی چھپے ہوئے ہیں، میں بھی چھپا ہوا ہوں، ابھی باپ کی پشت میں بالکل اندھیرے میں تنہائی میں ہے، نہیں جانتی دنیا کے کون کس کو کہاں کس وقت مل رہا ہے، تیرا رب تو جانتا ہے۔ 29,99,999 پیچھے کر کے رات کی تنہائیوں میں تجھے آگے کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، کہ تو میرا بندہ بن کے رہنا، تو میرا، مجھے بس اتنا سا کام ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ تو میرا بندہ بنے، بندہ بن کے رہے۔ کیا آپ نے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ یا رب کو ساری زندگی کام نہیں دی ہے؟ ساری زندگی۔ پرسوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی ایک گاؤں میں، کہنے لگا پاجی تو کی دساں مینوں رب نال بڑی شکر ہے۔ نہیں کہ کی ہے کہندے جی پورے پنڈ چ جدھر رہنا ون سونے جی لبدے نے، تو ویکھ ویکھ دل سڑدا ہے کہ سارے لیے ایڈے سونے سونے مکڑے تو میرے لیے آ ہی رکھیا، میرے تو لیٹ سڑ گئے، بھاگ سڑ گئے، گھر بڑھن نوں دل نہیں کردا، تو مسیتے جا کے سجدے کراں میرے کولوں نہیں ہوندے، سارے سونے سونے جی تو سب تو ماٹھا میرے لیے۔ یہ ہے میری اور آپ کی سوچ جو اس وقت دنیا نے بنا دی ہے۔ پیارے 29 لاکھ کی گیم نہیں 30 لاکھ کی گیم تھی جس میں سے رب نے تجھے چنا۔ اگر تو پیارا ہے نا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے بلے بلے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، اور موٹر سائیکل کے پیچھے لکھا ہے تک چند پہ آ جاندہ ہی، تو جیسا بھی بنا ہے تیری ماں نے پیدا ہوتے ہوئے ساری دنیا کے بچوں میں 8 ارب کی آبادی میں تجھے ہی چاند بولا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ رب نے تیرے جیسا کوئی اور نہیں بنایا۔ تو رب نے جو تیرے لیے چنا ہے وہ ماڑا نہیں ہو سکتا۔ تیری میری سوچ چھوٹی ہو سکتی، رب نے جو بنایا ہے وہ ماڑا ہو ہی نہیں
یار کمپنی کا موبائل ہے، اس میں ہر چیز اچھی ہے، بلے بلے کیا بات ہے جی، کیمرہ لایا ہے، کس کر دیتی ہے۔ تیرے رب نے جو تیرے لیے بنایا ہے وہ معمولی ہے؟ آؤ بتاؤں رب نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب تو اپنے آپ کو نہ دیکھ، اب اپنے اس محبوب کو دیکھ جو رب نے تیرے لیے بنایا تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ رب نے کتنی ماٹھی جی شے مینوں دیتی۔ اللہ نے اس انسان کے دماغ میں یہ کھوپڑی میں جو بھیجا رکھا ہے نا، یہ 3 پاؤنڈ کا 1.5 کلو کا، اللہ نے اس انسان کو او جی نو پاویں نارے تے پاویں مادہ ہے، اللہ نے 1 کھرب کلیے دیے ہیں صرف دماغ میں، صرف دماغ میں۔ اور سوچنے کے لیے لائٹ بند ہے، اندر کوئی موذی جانور داخل ہوا ہے، یا لائٹ تھی داخل ہوا لائٹ چلی گئی، یہ دماغ کا 1 کھرب خلیہ 1000 سے لے کے 10,000 مرتبہ رابطہ کرتا ہے کہ ہن مینوں کرنا کی چاہیے، بچنا چاہیے، موبائل دی لائٹ بالنی چاہیے، چیخ مارنی چاہیے، کسی کو بلانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے رب کے سامنے آئے ہیں، اچانک کوئی شے لت تعالیٰ چڑھن لگ گئی، کیا کریں گے آپ؟ وہ خشوع خضوع رہے گا؟ یہ کہانیاں تو ہم نے سنی ہیں، واقعات سنے ہیں، تیر لگے رہے، خون بہتے رہے، نماز نہیں چھوڑی، بلی چڑھی رہی، چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، منہ چومتی رہی، لیکن خیال میں بھی خلل نہیں آیا، آنکھوں کے دیکھنے میں بھی خلل نہیں آیا، اور پڑھنے میں منظر میں بھی خلل نہیں آیا۔ حضرات یہ تو سب نے دیکھ لیا، بیت المقدس میں ہوتی جماعت میں جو امام پہ گولیاں برستے رہی، خون بہتا رہا، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، تجھے سب دکھا، ماتھا نظر آیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ تیرے رب نے صرف دنیا میں سوچنے کے لیے تیرے ایک دماغ میں اتنی جگہ رکھی ہے کہ 30 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو لگاتار چلتی رہے، اس سے بڑھ کے تیرے پاس ڈیٹے کی اللہ نے جگہ رکھی ہے۔ تو یہ بتا کہ اپنے دماغ میں رب کے لیے کتنی جگہ رکھی، قرآن کے لیے کتنی جگہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے آج کی ملاقات کا۔ پریشان کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کو پریشانی ہوئی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی نہیں، ہمیں عشق کے دکھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں مال کے دکھ ہیں، پراپرٹی کی فکریں ہیں، اولاد کی پریشانی ہے۔ نہیں پریشانی تو جس رب نے یہ دماغ دیا تھا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اتنی جگہ ہے، پوچھیے اپنے آپ سے، 1 کھرب کلیہ میں 6236 ایتے ہیں، 1 کھرب دے کے اگر 6236 مانگ لے کو دینا مشکل ہے۔ تنخواہ دے کے لوگ اتنی ٹیکس نہیں کاٹ لیتے، تیرے رب نے 1 کھرب کلیہ دیا ہے، اس دماغ میں 6236 آیتوں کی جگہ ملی کہ نہیں ملی؟ دل کرتا ہے دینے کو کہ نہیں کرتا؟ سوال آپ ہے، میں خود سے بھی پوچھ لوں، آپ بھی پوچھ، تھوڑا آگے چلیے۔ مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کو اینکیں لگ گئی، یہ وہ نمبر لگا ہوا ہے، فلاں جگہ آپریشن ہوا ہے، سب برابر ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا پیسہ کتنا لگا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ مریض کی عمر دیکھ کے اور حساب کتاب اور نمبر دیکھ کے میں 1.25 لاکھ دے کے آیا۔ اماں کے پیٹ میں جب رب نے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رنگ پہچاننے کے لیے کیمرے دیے تھے، ابو سے پوچھئے کتنا پے کر کے بیٹا لیا، کتنا پے کیا تھا؟ رب نے کہا تھا کہ صرف 1 بیٹے کے لیے 2 بکرے، بیٹی کے لیے 1 بکری، عقیقہ کرنا ہے، گروی ہے، نہیں دیتا۔ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، علم ہی نہیں، عقیقہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو جی نہ پیو نے کیتا، نہ ماں نے کیتا، نہ دادے پردادے کیتا، اللہ نے کہا گروی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کی آنکھ کام نہیں کر رہی، پھر لاکھ لگا دے گا۔ شوگر ہو گیا پیدا ہوتے، پھر علاج پہ لگا دے گا۔ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، بھاگ دوڑ کر لے گا۔ تالو رب نے جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے، ہونٹ برابر نہیں ہے، پھر بھاگ دوڑ کر لے گا۔ لیکن اللہ نے سلامت دیا ہے، اس چکر چ پہ دو بھائی قربانی تے جا کے بڑا جانور کرنا ہے،
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ 6 ਪਾ के मैं कर ना लाऊं। अल्लाह कहते हैं यार मैंने जान दे के बदले में जान मांगी है, कोई इंसान दे के 2 बकरे और 1 बकरी मांग लिए, तो इतना परेशान हो गया। जाओ इन आंखों से पूछिए, सवाल कीजिए, 32 करोड़ राड एंड कोन्स रब ने दिए, दुनिया में सब कुछ देखा, रमजान है, जुमा है, आज किसने कितने बारे पढ़े, कितनी देर आंख से देखा, कितनी देर खुले आसमान में रात को लेट के सितारे देखे। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। सारी दुनिया को वास किया, खुद को कितना समझा। सर जी पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। मुसलमान तो भी अगला स्टेप है, पहले है इंसान, इंसानियत, रुजूम हम है। इतने दिमाग ले रहे हैं मनफी सोच, शिकवे रब के, आंखों से इतनी नेमतें मुयस्सर थी, नजर नहीं आई, लेकिन जो रब ने कुरान से तेरा ताल्लुक जोड़ के बंदगी के लिए रमजान के महीने ने दिया था, आम दिनों में तो दूर, इसमें कितना पड़ा। और इस आंख से मोबाइल कितना देखा, इस आंख से क्या क्या नहीं देखा। रोजा रख के, रोजों के बाद तो अगला चैप्टर है, सवाल लाइए, अपने गिरबान में झांकिए, बेशुमार जवाब आएंगे। जो मुस्बत जवाब हो उसे टिक मार कीजिएगा, कहीं गलती हो तो चेक कीजिएगा, क्योंकि नंबर यहीं से लगने हैं, वजन यहीं से बनना है। आज जो आपने अल्लाह से बातें की है ना, उनमें से एक ये भी था, इंसान तेरा वजन कम पड़ गया ना, वजन कम पड़ गया, रगड़ के रख दूंगा, वजन बना के आना, वो वेट जो मुझे मतलब है। आखिरी पारे में तो बड़ा इजीली आपने पढ़ा हुआ है ना, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। मर्जी की जिंदगी जीना है तो वजन बना के आना। अल्लाह वजन क्या है? आंख वजन बनाती है भाई, वो नीचे आ जाए नाक है। अगर इसको मनफी देखें तो अल्लाह ने ये शैतान को ठेके पे दे रखी है, हर इंसान की नाक। ये चौकी ऐसी है जो रब ने गैर को दी है। पाकिस्तान अपनी कोई चौकी इंडिया को नहीं देता, लेकिन रब को चैलेंज मारा था शैतान ने। अल्लाह ने कहा चल ये जितने भी हैं देख, तू कहता है ना दाएं बाएं इधर उधर नाक है। रात को शैतान को अल्लाह हर इंसान की नाक ठेके पे दे देता है। वो यहाँ पे पेशाब करे पकाना करे, बुरा महसूस ना करना, मस्जिद में बैठे हैं, महबूब की गुफ्तगू है, सारी दुनिया भी इसे रिजेक्ट करे, मैं आंखें बंद करके भी इसको कबूल कर रहा हूं, क्योंकि ईमान का तकाजा का। सारी रात नशे के टीके, बौले बराज, गंदगी, बदबू, स्मेल। जो बंदा रात को उठ के तहज्जुद के लिए, क़ियामुल लैल के लिए वुजू करके नाक में पानी चढ़ा के झाड़ दे, रब शैतान का कब्जा तोड़वा देता है। अल्लाह कहते हैं चल तूने चैलेंज मारा था ना, मैं तेरे बंदे तेरे नहीं रहने दूंगा, तेरे को तो एक बंदे की चौकी नहीं समझी ले ना, वो झाड़ के मारे। ये फ्रेश होगा, तरोताजा होगा, इसकी नस्ल फ्रेश, इसकी असल फ्रेश, इसकी सोच फ्रेश, इसका रब से ताल्लुक तरोताजा। जैसे आप एक लैपटॉप को या किसी भी कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो ना, अल्लाह ने इसको रिफ्रेश कर दिया, ये तरोताजा, गुलाब जैसा महकता हुआ, खुशबूदार, मुअत्तर, अल्लाह से ताल्लुक गहरा। और अगर ये रात को नहीं उठा, फजर को नहीं उठा, 11 बजे बाजार खुलना है, फिर देखी जाएगी, और जब उठा है, अल्लाह ताला कहते हैं ये चौकी आजाद नहीं कर सका। शैतान को कहा ये तेरा है। अस्बह कबीतन नफ्स, दुनिया का बदबूदार गंदगी का ढेर, किसी भी कूड़ेदान से बड़ा कूड़ेदान, बदबख्ती की अलामत, ये कसलान, ये बिल्कुल सुस्त परले दर्जे का मरा हुआ, गिरा हुआ, ये रहमान का राह ही नहीं है, क्योंकि इसने रब के दुश्मन को जगह दे रखी है। और महबूब ने बताया था कब्जा कैसे छुड़ाना है, इसने जरूरी नहीं समझा। और पता इस नाक में क्या है? 50 लाख अंदर खुलिए हैं, जिनसे आप दुनिया की 5 खुशबुओं को या टेस्ट को महसूस करते हैं। असल में अल्लाह ने जुबान के बड्स पे रखे हैं, टेस्ट बड्स पे।
8,000 بٹ ایک زبان کے اوپر رب نے ڈالے ہوئے ہیں، جو ہر 15 دن کے بعد ریفریش ہو کے تر و تازہ ہو کے نئے سرے سے جیسے کونپلیں نکلتی ہیں، ایسے آپ کی میری تھوک اور کھانے اور ان کی 4 قدرتی ٹیسٹ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے ہمارے پاس میٹھا ہے، کاربوہائیڈریٹس میں آپ دیکھتے ہیں گنا ہے، گڑ ہے، یہ ایک فطرتی میٹھ ہے، زبان بتاتی ہے کہ میٹھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رب نے بنایا ہے اور وہ ہے تیزابی، ترش، لیمن ہے، سنترا ہے، موسمی ہے، آپ زبان پہ رکھتے ہیں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمکین، نمک کا ٹیسٹ، اور چوتھا رنگ اللہ نے کڑوا بنایا ہے کریلے کا۔ اگر یہ رب زبان پہ بٹ نہ دیتا 8,000، اور اگر یہ 8,000 کام کر رہے ہوں، ناک بند ہو، ناک میں 50 لاکھ پوائنٹس رکھیں جو ساتھ میں خوشبو محسوس کر کے ٹیسٹ دیتے ہیں۔ جن دنوں میں نزلہ زکام ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا، اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، سجدے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نے کبھی چیک کیا نزلہ زکام ہو تو سجدہ بھی مزہ نہیں دیتا، قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن صحیح تلفظ نہیں دے رہا، پڑھنے والے کو بھی مزہ نہیں آ رہا، سننے والے کو بھی مزہ نہیں آ رہا۔ 8,001، 50 لاکھ ایک، جس نے تیرے ناک میں 50 لاکھ خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے یہ تجھے اتنے کھلی اور اتنے شگوفے عطا فرمائے ہیں، پتا کر تجھے رب کی توحید کی خوشبو کبھی محسوس ہوئی؟ فرانس سے پرفیوم منگوا کے، مختلف عطریات منگوا کے بتاتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، زبان پہ رب کی دی نعمتوں کے ان گنت لا تعداد لقمے رکھ کے تو نے ٹیسٹ محسوس کر کر کے، اور 5واں ٹیسٹ جو انسانوں نے خود ڈیولپ کیا ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ بعض خاندانوں میں مشہور ہے مرچ بڑی کھاتے ہیں، اور جب نئی مرچاں کھان لی، نئی کی جگہ گیا جلسہ تھا اور عنوان تھا گھر کیوں ٹوٹ گئے، کھانے کے لیے کہا جی مغرب تک آ جانا تاکہ کھانا شانا کھا کے ریلیکس ہو۔ زندگی میں پہلی بار ہوا اور اللہ کرے وہ آخری ہو، 1 پاؤ بھنڈی 3 پاؤ سبز مرچوں میں پکائی گئی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، شاید بھنڈی سے بھی کم ہو۔ جیسے ہمارے سالن میں کہیں کہیں سبز مرچ ملتی ہے نا، ان کے ہاں کہیں کہیں بھنڈی نظر آ رہی تھی، باقی ساری سبز مرچیں تھی۔ اور انہوں نے ٹیسٹر کیا لگایا کہ مولانا گھروں کی بات کرتے ہیں، یہ بھی چیز آباد کرتی ہے، یہ برباد کرتی ہے، تو پتہ کر لیں کیا بنتا ہے۔ حضرات سوچئے، ہر ٹیسٹ انسان نے مرضی کا ڈیولپ کیا، مثالیں ڈالیں، یہ فلاں بریانی ہے، یہ فلاں بریانی ہے، یہ فلاں بریانی ہے، اس میں یہ چیز زیادہ، اس میں یہ زعفران، اس میں وہ رنگ ہے۔ اسی طرح پٹھانوں کے کھانے آپ نے کھائے ہوں گے، نہیں تو یہ بالکل بائی پاس کے قریب جو ہوٹل ہے پمپ کے اوپر، انہوں جا کے کیا جی ذرا دال پہ دیا، یہ جی دال ساڑھے گھر کسی زنانی نے بنائی ہوتی تو اگلے دن طلاق ہونی سی، پھر کی ابلی ہوئی، اور وہ ان کی بک رہی ہے۔ انسان نے جہاں اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر لیا ہے، فکس کر لیا ہے، اللہ نے وہ بھی اس میں ڈال دیا کہ آرٹیفیشل بھی لانا چاہ رہا ہے، لا چلے گا۔ اتنے ٹیسٹ تجھے دے کے، پوری دنیا کی نعمتیں دے کے، تو نے ہر ٹیسٹ رب کا کھا کھا کے تعریفیں غیروں کی کی۔ تیرے پیغمبر نے تو کھا کے نا کھجور سادہ پانی پی کے روزہ کھول کے کیا کہا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبره وجعل له مخرجا۔ اللہ میں تیرا کھاواں تو تیرے گیت گاواں یا کرے گا۔ تو نے کیا کہا ہے؟ میرا بندہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے تھے، انہوں نے تو میرے گیت گائے ہیں، تو اپنی اس زبان سے میرے لیے شکریہ کہ 2 بول بھی نہیں بول سکا۔ جس بات سے میرے مرشد نے ہادی نے روکا، آپ نے انہی کا نام لے کے کہا میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصبره وجعل له مخرجا۔
کیا میں اس لیے بنایا گیا تھا کہ اپنے استاد اور مرشد کی مخالفت کروں؟ میرے استاد نے پڑھایا 2 + 2 = 4. میں پڑھ کے نا میں ٹاپ کر کے نویں جی گڈی لے کے میں پیچھے لکھ گیا 2 + 2 = 5 اگے لکھیا میری میتھ. اللہ نے جسم دیا تھا اصل فصل نسل کے لیے، نکاح کے لیے، پردے کے لیے، ایک پیکنگ میں دیا تھا. میں نے سڑکاں تے کھول کے کیا میرا جسم میری مرضی ہے، تو پھر اس بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو جو کہہ رہا ہے کہ 2 + 2 = 5 میری میتھ؟ میری میتھ. کل کو کوئی اپنا انداز اپنائے، پٹھی تار سیدھی سیدھی پٹھی کر کے دونوں جوڑ کے کہ میری سینس. مولوی صاحب منبر پہ چڑھیں اور آ کے کہیں کوئی زکات جڑی ہے 2.5 + 2.5 5% لگنی ہے، اگے کبھی میری کتاب. یہ تو نے مرضیاں کہاں سے لے لی ہیں؟ تیری زبان پہ تیرے رب نے اتنے تیز تجھے شریعت کا ٹیسٹ، قرآن کا ٹیسٹ، حدیث کا ٹیسٹ، رب کا ٹیسٹ، توحید کا ٹیسٹ، نہ تجھے آنکھوں سے رنگ نظر آئے، نہ زبان پہ اس کا پڑھ کے مزہ آیا، نہ الحمدللہ رب العالمین میں چاشنی آئی. میرا ایمان ہے مزے کے ساتھ صرف ایک آیت ہی اگر اس دنیا میں اتری ہوتی الحمدللہ رب العالمین، تو کسی دوسری آیت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ آیت اتنی مضبوط ہے. پوری کائنات کو تیرا رب پانیوں میں دسترخوان لگایا ہوا ہے کہ نہیں؟ کبھی مچھلی کو خوراک لینے کے لیے خشکی پہ آنا پڑا، اور کبھی خشکی کے جانور کو پانی میں جا کے ڈھونڈنی پڑی. فضا والوں کو فضا میں، صحرا والوں کو صحرا میں، ہر جگہ جو رزق دے رہا ہے، یہ رنگ نظر نہیں آیا. حضرات پرابلم یہ ہے، صرف شکوے رہ گئے. اور کان میں دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم، سب سن کے مزہ لیا، لیکن نہیں مزہ آیا تو نہ رب کی سن کے حیا علی الصلاۃ ہے، نہ باپ کی سن کے او میرے بیٹے، نہ اماں کی سنی گئی میرے پیارے لفتے جگر میرے گوشہ جگر، نہ بیوی کی آواز سنی گئی، نہ بچوں کی آواز سنی گئی. سارے جہان کی سنی، نہیں سنی تو پیدا کرنے والے کی نہیں سنی. میں بندہ تھا، میں اللہ کا خلیفہ تھا، مجھے کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. سر جی یہاں آنکھ اور دماغ اتنے سینسر لگا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چمگادڑ کتوں آ گئی. جی پڑ گئی ہے نا فکریں، ایک ادھر پکھے چواجی کے میرے نہ آنا بچے. اس رب کو، حالانکہ چمگادڑ نہیں ہے، ایک عام پتنگا ہے، چمگادڑ بھی ہوتی تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. لیکن خیر یہ سینسر ہے تیرے رب کے دیے ہوئے، سب پہچان گیا. قرآن میں ان جیسی کتنی چیزوں کا تذکرہ آیا. تو قبر میں تنہا ہوگا، وہاں بھی بڑا کچھ ہے، وہاں کی فکر نہیں ہوئی. حضرات اللہ کا شکر کرنا ہے، دعاؤں کریں. میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے ابھی تک کسی مسلک کی بات نہیں کری، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہمیں نشے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے وہ مسلک ہے، اور اس نے ہمیں کبھی انسان بننے ہی نہیں دیا. کیا تھا؟ آتے ہو تھوڑا قریب، جناب یہ ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ ہے. میں مردم شماری والوں سے پوچھ رہا تھا، یہاں بھی میرے کئی اساتذہ تشریف فرما ہوں گے جڑے ٹیب لے کے کر جا کے بہت خوش. 8 ارب کی دنیا ہے اس وقت، نئی مردم شماری جب آئے گی پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اپڈیٹس کیا ہیں. 8 ارب دنیا، 2 ارب ہاتھ بن گئے. ایک بندے دے 2 تو تقریباً ہے ہی نہیں. 8 ارب سے 2 کو ضرب دی 16 بن گئے. ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. سرکار 80 ارب بن گئی. تیرے رب نے 80 ارب انگلیاں، ایک بھی انگلی تیری انگلی جیسی نہیں بننے دی. تو نے رب کے ساتھ جس کو مرضی بنا دیا رب جیسا. پھر دوبارہ سمجھ نہیں آئی، پہنچے نہیں، گہرائی تک نہیں گئے. میں نے یہ موبائل لیا، کمپنی نے کہا کہ اس پہ آپ کو ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ فنگر پرنٹ یوز کر سکتے. میں نے فنگر پرنٹ لگایا، اس انگوٹھے سے
میں اس کو لگا رہا ہوں، یہ کھل گیا ہے، میں اس کو بند کر کے باقی 9 انگلیاں میری ہیں، بار بار بھی لگاتا رہوں، یہ انکار کرتے رہا کہ نہیں ایسے نہیں۔ تیرے رب نے تیرے وجود میں تیرے ہاتھ پہ 80 ارب لوگوں کے ہاتھوں کے ہوتے ہوئے تیرے نقشے ایک جیسے نہیں بنائے، نہیں ملنے دیے۔ تجھے تیرے ہاتھ نے بھی سمجھ نہیں دی کبھی کہ تو نے کیسے جگہ جگہ پہ، رنگ رنگ پہ، ڈھیری ڈھیری پہ، ایک ایک مثال، ایک ایک کردار پہ انسانوں کو اٹھا کے تو نے رب سے ملا دیا۔ تو نے عبد القادر میں اور القادر میں فرق ہی نہیں ڈالا، اور پھر تو قادری ہے۔ قادری ہوتا تو القادر کے ساتھ کسی کو ملنے نہ دیتا۔ حضرات اس لیے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود پہ غور کرنا سیکھو۔ قرآن پڑھ کے، ترجمے پڑھ کے، حفظ کر کے، قاری بن کے، ادیب بن کے، خطیب بن کے، بہت بڑا لوگوں کے ذہن بدلنے والا اسپیکر بن کے، بڑی زبردست گفتگو کر کے سارا جہان بدل دیا۔ سوال یہ ہے کہ میں بدلا کہ نہیں بدلا؟ میرا حصہ کہاں ہے؟ میں کتنا اللہ کا خلیفہ ہوں؟ میں نے کتنا خلافت کا حق ادا کیا ہے؟ مت بھولیے آپ سب کو رب نے خلیفہ بنا کے اتارا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب پرابلم آ گئی ہے کہ جناب میں ابھی ہاتھ تک پہنچا ہوں، یہ سینے میں دل، علم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ کھلا نہیں بنایا۔ کبھی تکلیف ہوئی؟ 2.5 مرلے کا گھر تان کے 5 دا لے رہا ہوں، مال سامان بڑھ گیا، ضرورتاں بڑھ گئی ہیں، 10 والا کنال کے چکر میں، شہر بھرا پڑا تھا، ساتھ میں سائیکل سٹی تھی، 4 سیٹر پکڑنا، کبھی میں بائی پاس سے لے کے وہ دسوئے تک ایک گلیری سوپی آتی تھی بیچ میں، اتنی آبادی پھیلا دی۔ لا تیرے وجود کی ضرورتوں میں جو ہم نے دل کے دھڑکنے کے لیے جگہ بنائی تھی، کبھی کم پڑی؟ پتا کر، ایک دھڑکن میں، صرف ایک دھڑکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جسمانی ہوں، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں صرف ایک دفعہ دل جب یوں کرتا ہے 1,00,000 کلومیٹر تلک یہ خون کی سپلائی دے آتا ہے۔ 1,00,000 کلومیٹر تیری باڈی میں، میری باڈی میں، اللہ نے 90,000 سے لے کے 1,00,000 تلک یہ جو وینیں پھیلائی ہیں، ان کو سیدھا کر لے تو دنیا کے 2.5 چکر لگا لے، اور 1 منٹ میں اگر 70 مرتبہ کم از کم دل دھڑکے، 175 مرتبہ دنیا کے چکر لگانے والا 1 منٹ میں جو رب نے تجھے دل دیا ہے، اس دل میں تو نے رب کو کتنی جگہ دی؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جدو پھنس گئے کوئی اور بھائی سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ، کنیاں تسبیحاں روڑ چھڑیاں تو پھیر چھڑیاں، لیکن دل کو سکون تو تبھی ملنا تھا جس نے خون دیا ہے، جوانی دی ہے، دھڑکن دی ہے، روانی دی ہے، پمپ کرنے کی ہمت دی ہے، وگرنہ ایک جھٹکا، سر جی صرف ایک جھٹکا۔ میں ابھی بھی آتے ہوئے راستے میں ہم بات کر رہے تھے، اللہ قبر کو منور کرے میرے بھائی قاری نوید الحسن صاحب، یہ بچکوٹ ہے، یہاں سے قرب و جوار میں رہتے پلتے یہی کرتا، 2 راتیں پہلے ہم دارالقرآن میں ٹکٹ کر کے گلے ملے ہیں، موقع چلا ہے، آخری رات میں وہ بھی اسلام آباد ہے، میں بھی اسلام آباد ہوں، 3 پروگرامز ہو رہے ہیں، جامع سلفیہ میں، جامعۃ الحرمین میں، اور جہاں قاری صاحب کا۔ اللہ رب العزت نے مجھے لوٹا دیا کہ جا ابھی تیرا کچھ وقت باقی ہے، اور میرے بھائی کا سفر کراچی کی طرف تھا۔ اللہ نے وہ دل جو کھلے قرآن پڑھتا تھا کہا آ جا۔ حضرات سوچئے، اگر بیوی کو پتا ہوتا کہ میرے سرتاج نے واپس نہیں آنا تو جانے دیتی؟ قاری صاحب کو خود علم ہوتا کہ یہ دھڑکتے دل کی رب نے دھڑکن بند کر دینی ہے، وہ آخری رات بچوں کے بغیر گزارتے۔ یہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے گھما ڈالے، چلا ڈالے، دھڑکنے دے دے، روک دے،
تو اتنا باغی ہو گیا ہے، اتنا تیرا دل وسیع ہو گیا ہے کہ جس رب کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہے، بجلی کی بڑی فکر ہوتی ہے کہیں چلی نہ جائے، فریج نہ سڑ جائے، یہ کیا ہے؟ کئی علماء کرام ساؤنڈ سپیکر سسٹم ساڑ دیتے ہیں، فکر ہوتی ہے لاکھوں کا سسٹم اڑ جائے گا، یہ تو فکر ہوتی ہے یار، کبھی فکر نہیں ہوئی کہ دل روکنے بنانے والا دل روک دے گا، میں کیا کروں گا؟ آخری رات ہوتے تو بتاتے پیسہ فلاں جگہ ہے، اکاؤنٹ یہ ہے، کوڈ یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس کے اتنے دینے ہیں، یہ اتنے لینے ہیں۔ جب اس قدر زندگی ایسی ہے تو دل کو کتنی دفعہ رب سے جوڑا؟ بس سوال یہ ہے۔ سر جی ہر بندے میں مجھے اعتراض ہوگا، عمران خان ٹھیک نہیں، نواز شریف ٹھیک نہیں، آصف زرداری ٹھیک نہیں، بلاول بھٹو ٹھیک نہیں، مریم نواز ٹھیک نہیں، اور ٹھیک نہیں۔ کبھی پتہ کیا یہ کتنا ٹھیک ہے؟ پیٹ کتنا ٹھیک ہے؟ ہر چیز سے پرہیز کریں گے۔ بڑے سارے لوگوں کو افطاری میں دیکھا پکوڑے نہیں کھانے، میں نے کہا کیوں کھاتے کیوں نہیں ہوتے؟ جب تلے میں تلیاں چیزاں منع نے ڈاکٹر نے روک دیا۔ کسی کے سامنے رکھا جناب کھجور کھا لے، میں نے نہیں کھانی شوگر، بھئی پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے روکا۔ کتنی کتنی نعمتیں ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے روکا ہے۔ کبھی پیٹ سے پوچھا کہ تیرے رب نے یتیم بچے کے مال سے کل 7واں 40واں کر رہا ہے، رب نے تو روکا ہوا ہے۔ مسلک آ جائے گا بیچ میں، آڑے بھابی ہے نا، اور پیٹ سنی شیعہ وہابی نہیں ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ مت سمجھنا کہ یہ اندر کھیر جا رہی ہے یا کلفہ جا رہا ہے یا اس وقت کسٹر جا رہا ہے۔ مولوی صاحب تسی کہندے نے ٹھیک نہیں، یہ تے اپے ہی جان ڈیا ٹھان، یہ تے کہندا اور ایڈوانس مور، ٹھڈ کہندا آؤں گے، تسی ایویں ہی ڈکی جاندے ہو، کدی چنگا بھی کھا لیا کرو۔ جس کو پتا ہوتا ہے نا وہ کھجور کتنی میٹھی ہے، مدینے سے آئی ہے، اجوا ہے، اللہ کی قسم نہیں کھاتا شوگر پیشنٹ۔ پکوڑا ایڈا مزیدار، کیا بات، کیا سی کسی ایک بابے نے کہتا یار مینوں امید مولوی صاحب جنت چ پکوڑے لبن، میں کہ جی کیوں؟ کہتا یار میری ایک اور ہے جی جنت چ حکا لبے گا، نسوار والی تو تسی سنیا نا، وہ میں تیری جنت میں نہیں جاتا جہاں پہ اوپا نسوار نہیں۔ پٹھان کو تو بدنام کرا، ہر بندہ جس کو جو نشہ لگا ہے نا وہ ایسی جنت چاہ رہا ہے جس جنت میں وہ ملے۔ مردوں کو اللہ نے کہیں کہہ دیا تمہیں حوریں ملے گی، عورتیں پریشان ہیں، سانوں کی لگو پھر لطیفے بڑھائیں تھوڑے لیے انہیں مرد لے ساڑھے لیے اتھے بھی کھوتے اتھے بھی کھوتے، یہاں تک اللہ کے ساتھ مذاق، جنتوں سے مذاق۔ تمہیں نہیں علم، اس دل سے رب کو مان گیا، بندہ بن گیا، بندگی میں زندگی گزار گیا، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ۔ ایک جگہ اللہ نے تشتہی، شہوت سے بھی جو مانگے گا وہ بھی وہاں ملے گا، مرد مانگے یا عورت مانگے، جیڑا ساڑھے والا جو کسی اور نے لے لیا پھر سانوں کی لبنا، جدے سے میں آ کر رکھی وہ بھائی پریشان نہ ہوں، وہ دنیا میں نہیں ملا اگے پھر کسی اور نو لگ گیا، ساڑھا کی بڑھوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ یہاں دنیا میں ایک جیسے اگر ہزاروں لوگ ہم شکل بنا سکتا ہے تو سیم اللہ کے لیے اور بنانا مشکل نہیں ہے۔ جنت میں پہنچ جاؤ، رب کو راضی کر لو، سافٹ ویئر ایسا بنا لو، ہارڈ ویئر کو وہاں جا کے وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو، جو تم مانگو۔ آپ کو پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، مجھے جنت میں وہ ہمسائیگی مل جائے گی اس بندے کو میری جو یتیم کو پالے گا۔ مینوں ایک دن ایک دائریہ پڑھ کے بہ گیا، کہندا ہویا گل سن، جنت چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے کنے کونے ہونے؟ میں کہا جی مینوں کی پتا؟ کہندا نے 4 جیتاں نے۔ میں نے کہا 4 جیتوں کے 360 اینگل ہو سکتے ہیں؟ 360 زاویہ ہیں نا دنیا میں، کہ زیادہ ہے؟ 0 سے 45، 45 سے سیدھا 90، ہاتھ پہ 180، پورا 360۔ بیت اللہ سے 360 زاویے کھینچیے، 360 دے وچ پتہ نہیں پھر کتنے ہوں گے۔ جو رب اتنے بنانے پہ قادر ہے،
ساتھ والا پلاٹ مل گیا، گھر مل گیا، محل مل گیا، باقی اللہ کہتے ہیں یہ محدود سوچ سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، جتنے پال سکتے ہو پالو، میں سب کو محبوب کی ہمسائیگی دوں گا، یہ میرا کام ہے۔ میرے محبوب نے کہہ دیا، میں نے کہلوا دیا، وعدہ پورا کرنا میرا کام ہے۔ دین تنگ نہیں، جنت تنگ نہیں، تیری سوچ تنگ ہو سکتی ہے، لہذا پیٹ کے چند لقمے حلال اور حرام کے پہچان گیا، بندگی ہے، رب کا بندہ ہے تو کرے گا، ویسے تو نہیں کرے گا، کمپنی پہ یقین ہوگا۔ میں نے گاڑی لی، وہ ٹکڑ دینا ڈیزل لے گیا، جنہیں لئی انہیں وہ انجن پیٹرول کرواتا ہے۔ یہ زمانہ چلتا رہا ہے، کبھی ڈیزل کبھی پیٹرول۔ پروگرام پہ جانا تھا، بڑی جلدی تھی، تے فون تے فون، میں تیل ڈلوانے کے لیے سانگلے رک دیے، میں 3 دفعہ انہوں کیا، جڑا بندہ کھڑا سی نا پوائنٹ تے، میں کہ بھائی پٹرول پانے، انہیں کان نو فون لایا، نالے نوٹ گنی جائے، نالے کسی دوجے نو بھی گلا، میں 3 دفعہ بولیا پٹرول، جنہوں نے 10 لیٹر پا لیا نا تو میں نے پھر ویکھ کے انہیں اتنے ٹکڑ دے ڈیزل لے گیا سی، ڈیزل ڈول رکھے، پھر بند کر کے بھاجی تسی گڈی ڈیزل کے پٹرول، میں کہ یار میں تینوں 3 دفعہ گیا پٹرول ہے، وہ کہندا جی ٹکڑ تے ڈیزل سی، میں تو ڈیزل پا لیا، میں نے کہنا ہوں سلف نہ ماریا، ہوں کی کرنا؟ میں کیا پھر کی ہویا یار، تیل ہی ہے نا، وہ بھی تیل ہے، بھی تیل، مینوں دیر ہے، میں جلدی جانا ہے، منٹ وا، وہ کہتا بھاجی انجن کا ستیہ ناش کرا لو گے، مہربانی جی، حالے تو ٹینکی چ نا، یہ جی اگے انجن چ ٹر گیا نا بھاجی، حالے تو پیا تھالیاں چ پلیٹاں چ، حالے تو آیا جی منہ چ لکمایا، میں نہیں سی انگلی پا کے میرے محبوب نے تے اپنے نواسیاں دے منہ چ کھجور بھی کھڑ چلی۔ اگر ادراک ہوگا کہ میں رب کا بندہ ہوں، کمپنی نے اگر ڈیزل بولا تو ڈیزل، پیٹرول بولا تو پیٹرول، غلط چلا گیا تو نکال۔ 2.5 گھنٹے لگے سانو مکینک سدن تے، انہوں کھولن تے، انہوں تیل کٹ کے تے انہوں صاف کر کے تے نویں سر تو پھر پاؤں تے ادھر سب کچھ پائی جاتا، نالے کہندا جانی یاد ہی پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے۔ اور حضرت علی نے ایک بھی لقمہ حرام کا کبھی پیٹ میں نہیں ڈالا، یتیم کا نہیں کھایا، میرے محبوب نے نہیں کھایا۔ جناب اس لقمے سے 7 بننا ہے، اس میں سے وہ تیرا نطفہ بننا ہے، تیری نسل بننی ہے جو آگے چلنی ہے، اسی لقمے سے وہ 30 لاکھ بننے ہیں، اسی لقمے میں سے وہ ایک چنا جا رہا ہے جو تو نے ہونا ہے یا میں نے ہونا ہے۔ جی جم گئے مسالہ خراب ہوئے، کوئی ایک کٹی اٹ جیڑی ہے نا غلط مٹی دی وچ آ رہا پوری دیوار کو ماشاءاللہ شور کر دیں تے سرکار یہاں کوئی نہیں سوچیں گے۔ یہ جو نفس لے کے بیٹھے ہیں جس سے 30 لاکھ کی آمدن ہونی ہے، ایک چنا جانا ہے، یہاں کوئی نکاح زنا صفا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ساری خواہشات کو لے کے چلنا قدموں نے، جو دماغ سوچے مثبت کے منفی جانا قدموں نے، قدم ہی لے کے جاتے ہیں۔ مائنڈ جو بڑھ جائے پیزا کھانا ہے تے گھر ماں نے جڈا مرضی سونا گوبھی کا پراٹھا بنایا انہوں ہی پیزا کھانا، پھر گھر آرڈر دین لگے تو پتا آپا بیٹھا انہوں بھی جوت پھرنے جنہیں لے کے آنا تو مینوں بھی تو پولے پولے ہو کے کہندا نہیں میں ذرا نا کلاس والوں کو ہوم ورک لین چلے، پیر چک دینے کہ نہیں، لے گئے کہ نہیں؟ یہاں تو باپ سے چوری، ماں سے چوری، کسی جگہ جا کے قدموں پہ، اور جس رب نے تیرے قدموں میں، اگر میں صرف پوائنٹس پہ چلا جاؤں نا، پورے وجود کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ نے ان کا، ڈاکٹرز کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، پاؤں میں ان کے پوائنٹس رکھے ہوئے، پاؤں میں ان کے، ایویں نہیں ماں دے قدماں چ جنت رکھی کہ کوٹوں نو سکون ملے تو جنت نام ہی سکون کا ہے، باپ کو جنت کا مین گیٹ رکھا، یہ قدموں میں تیری جنتیں ہیں، اور یہ قدم چلتے ہیں، یہ تھکتے ہیں، یہ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو دبا، ان کو تھراپی دے، ڈاکٹر تو بن گیا فزیو تھراپسٹ، لیکن کبھی ماں باپ کی نبضیں اور ماں باپ کے پوائنٹس پہچان کے ان قدموں پہ جا سکا؟ تیرے قدم ہر جگہ گئے، نہیں گئے تو اللہ کے گھر نہیں گئے، اللہ کے گھر نہیں۔ مجھے نہیں پتا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی نفری عام تراویحوں میں بھی اتنی ہوتی ہے یا صرف جمعے کے دن اتنی ہوتی ہے؟
مجھے نہیں لگا. لیکن یہ شکوا ضرور آن ڈیا جی میں ہونا ایک مؤذن ہوتا ایک بابا جہاں کوئی گھر کول کوئی نہیں وہ ہوتا اسی 3 جنے تراویاں پڑھی دیا 3.5 دی ہو رہی باقی تو بغیر پیکج بھی رکھی جاتے. اگر الحمدللہ ہے تو یہ بھی تھوڑا ہے, کچھ نہیں نہ ہونے کے برابر ہے. تو میرے بھائیوں اپنے جسم پہ غور کر کے صرف رب سے تعلق دیں. سینے میں قرآن کو کتنی جگہ دی ہے, رحمان کو کتنی جگہ دی ہے, دین کو کتنی جگہ دی ہے, احادیث کو کتنی جگہ دی ہے, سیرت کو کتنی جگہ دی ہے, مصطفیٰ کو کتنی جگہ دی ہے اور غیروں کو کتنی جگہ دے رہی ہے. اپنے والی تو گھر تنگ ہوئے تو جیب چ مال نہ ہوئے تو بگانے والی دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کی کیا ایک بی بی اگلے دن جی میں کھلا لے لیا. کیوں لے آئی؟ کہتی جی میرے بندے کو پتا نہیں پر میں لے لیا. کیوں لیا؟ کہتے جی جیڑا بندہ انہوں کام آ کیوں دا کر دیتا ہے تو میں جنی مرضی ہوگی ہوا بچیاں لی کوئی بچیاں لی کوئی 150 مانگ لا تو کہتا ہے ہی نہیں تو ایداں دے کول رہنا کی. ایک بیوی نہیں رہتی یہو جہے بندے کول تے سونے تیرے میرے کول ایمان کداں رہے. سارے جہان لی جگہ ایمان لی جگہ نہیں, رحمان کے لیے جگہ نہیں, اللہ کو دینے کو ٹائم نہیں. مسجد میں 10 روپے 100 روپے بھی دینے ہوں. اور رمضان آ گیا نا کئی لوگ مینو سر جی جامع سلفیت دے دے جی رسید چاہیے. یہی لوگ جدو ماشاءاللہ بھاجی ناصر مدنی صاحب نو بھی مسئلہ بن گیا ایک جی للہ کر کے پی گیا نہ لے بیٹھے. سر جی پتہ کرے مسیطے دین لی 100 روپے دی بھی رسید مولوی تو کٹانی ہے. اور میں ایک پنڈ کا تذکرہ ہے, میں بیٹھا تھا حجرے میں, اس نوجوان نے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا. کیا لگا پروفیسر صاحب تھوڑے نہ کچھ دیر بہنا پہ گیا. پتہ ہے آگے لفظ کیا کہتا ہے جملے سننے والے کہتا جی یہ جنہ دا پنڈا میں وہ نہیں لیکن میں وہ بن کے رہی نا مسلک میرا وہ نہیں. اب پرابلم یہ ہے یہ اوروں کے نام پہ دیتے مگر رسید. اسی دوران میں بیٹھے تھے کہتا جی میرے حجرے چ اللہ دی قسم سادہ پانی نہیں پلاؤ دے تو انہوں کوئی بوتل کوئی نہیں پی. یہ میری حالت ہے گاؤں والوں کی. مائی آئی کہنے لگی پوت آپ 10 روپے پڑھ کاری اعلان کر دے. کہنے لگا جی کر دینا. اعلان کی کر دے فلانے مرحوم والوں نے. خیر انہیں کہا جی میرے کو مہمان نہیں اعلان کر اٹھ کے. ایک اور بابا جی آئے انہوں نے 100 پڑھایا رسید کر دے. کہتے جی دے دینا مہربانی پہلے اعلان کر رسید کر. تیرا کی پتا تو بوتل پی جائے 100 روپے پہ رسید. اسی گاؤں میں مہندی ہوتی ہے رات کو جڑے جڑے ماشاءاللہ نیک نیک لوگ بلائے جاتے ہیں. نمبر 1 اتنے 5 پیڑیاں بیٹھیاں پر دادا جی پھر بڑا منڈا جی چھوٹا منڈا جی بیٹی جی اگے انہوں نے اولاد دوترے پوترے جی ماشاءاللہ. تے جنوں پہلا ٹھمکا لگا نا تے نیکی دا کام شروع ہویا تے جنہ نے 100 روپیہ دیندیا 3 دفعہ رسید منگی سی تے 4 دفعہ کیا سی اعلان کر ایک دم صرف ایتھے جی میں بابا جی کہندے ہوندے سی کہ ویلی چ کلا ٹکیا میں تو بولا نہیں جاتا تھک بعد تے اٹھ کے 5000 دی پوری ایتھوں دتھی کٹ کے کٹھی سٹ کے نا اودے تے با جناب دل سے جو کام کیا جاتا ہے دل جذبات سے چلتا ہے. دل دلیلیں نہیں مانگتا. تم نے وہاں دل سے دیا ہے رسید نہیں مانگی. 5-5 ہزار کے نوٹ پھینک دیے ہیں. دماغ لاجک مانگتا ہے. مسیطیں آن لگیا دماغ اچھا جی اتنے میں دے دیتے پتا نہیں کہ مولوی نہ کھا جائے انتظامیہ نہ کھا جائے فلاں نہ ہو جائے. تو یہ دل اور دماغ کی جنگ سے نکل کے نا کبھی دل کے ساتھ جڑ کے اللہ کو دے جیسے وہ لوگ دیتے تھے پرواہ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمارا دل ہوتا ہے وہاں ہم بغیر دلیل کے لاجک کے بغیر رسید کے پھینک آتے ہیں اور جہاں ہم دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں. ہم مسجد میں دماغ سے سوچ کے آتے ہیں پتہ نہیں آج مولوی صاحب نے کتنا پڑھنا ہے انہوں تو پڑھ دیا مزہ آن ڈیا ہونا تو میرے تو خارش نہیں پینا. ٹھیک ہے نوجوان کا بتا رہے تھے پیچھے بیٹھا ہوا ہے پوریا 12 رکعتاں نال نہیں رہے بیٹھا رہا. جدو 13ویں شروع ہوئی تو 14ویں اٹھ کے نعرہ لگا. پوچھنا والے نے پوچھا تو پہلے بیٹھا رہے کہتے جی مولوی صاحب پہلیاں جہڑیاں نے نا
12 ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਖਰੀ 8 ਦਾ ਸਕਰੀਨਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ 8 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। जो काम रब के लिए करना है दिल से करके देख, जिंदगी का मजा दे।